الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگان دین، آج جنوری کی 27 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اسلامی چاند کے اعتبار سے جو تاریخ چل رہی ہے وہ 4 تاریخ ہے اور رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ جنوری سن 2023 ہے اور رجب المرجب سن 1444 ہجری چل رہا ہے۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ان 4 مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جن 4 مبارک مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر مبارک مہینے، حرمت والے مہینے، عظمت والے مہینے اور محترم مہینے قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں، منہا 4 حرم۔ ان 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے ہیں اللہ نے ان مہینوں کو محترم بنایا ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ یہ ہے جس کو رجب کا نام دیا جاتا ہے، ایک مہینہ وہ ہے جس کو ذی قعدہ کا نام دیا جاتا ہے، ایک مہینہ وہ ہے جس کو ذی الحجہ کا نام دیا جاتا ہے، اور ایک مہینہ وہ ہے کہ جس کو محرم کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو 4 مہینے محترم ہیں یہ دین اسلام کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ احترام سے مراد یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں چونکہ جنگیں ہوتی تھیں، آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، ان 4 مہینوں کے اندر جنگ بندی کر دی جاتی تھی۔ ان 4 مہینوں کے اندر
جتنے بھی لوگ تھے وہ پرامن رہا کرتے تھے۔ جس طریقے سے حرم پاک کے اندر قتل و قتال نہیں کرتے تھے، اسی طریقے سے ان 4 مہینوں کے اندر بھی قتل و قتال نہیں کرتے تھے۔ تو ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو مسلسل ہیں کہ جو شوال گزرنے کے بعد ذی قعدہ آئے گا، پھر ذی الحجہ آ جائے گا، پھر محرم آ جائے گا، یہ 3 مہینے تو مسلسل ہیں۔ اور چوتھا مہینہ جس کے اندر میں اور آپ چل رہے ہیں اور جس کی آج 4 تاریخ ہے، یہ مہینہ الگ سے ہے۔ اس مہینے کا نام ہے رجب، اس مہینے کا نام ہے رجب، اور رجب کا مطلب آتا ہے تعظیم اور تکریم، عزت اور اکرام۔ اس مہینے کا نام ہے رجب، اور رجب کا مطلب آتا ہے تعظیم اور تکریم۔ تعظیم کا مطلب عظمت اور تکریم کا مطلب اکرام کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجب المرجب کا جب چاند دیکھا کرتے تھے تو عام مہینوں کے چاند میں اور رجب کے چاند کے اندر دعاؤں کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا تھا۔ چنانچہ عام اگر کسی اسلامی مہینے کا چاند اللہ کے نبی دیکھا کرتے یا جو دعائیں منقول ہیں وہ دعا نیا چاند دیکھنے کی، وہ کیا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہ عام جو مہینے ہیں، محرم کا چاند ہو، سفر کا چاند ہو، ربیع الاول کا چاند ہو، ربیع الثانی کا چاند ہو، جمادی الاولیٰ کا چاند ہو یا جمادی الاخریٰ کا چاند ہو، یہاں تک جتنے مہینے ہوتے تھے ان کا چاند دیکھ کر اللہ کے نبی یہ دعا مانگتے۔ لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا کے کلمات کو تبدیل فرماتے تھے۔ چنانچہ رجب کا چاند دیکھ کر اللہ کے نبی نے جو دعا تلقین فرمائی اور جو دعا اللہ کے نبی نے خود مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب کے چاند میں برکت عطا فرما، و شعبان، اے اللہ رجب کے بعد اگلا مہینہ جو شعبان کا آنے والا ہے اس چاند کے اندر بھی ہمارے لیے برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ گویا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے 2 مہینہ پہلے رمضان المبارک تک پہنچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں۔ اے اللہ تو رجب کا چاند ہمارے لیے بابرکت بنا۔ کیا مطلب؟ رجب کا چاند نظر آ گیا تو یہ رمضان المبارک کی تمہید ہے، یہ رمضان المبارک کی آمد کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اے اللہ اس رجب کے مہینے میں ہمیں کسی ایسی آفت کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے کہ جس آفت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے ہماری بدنی قوت ضائع نہ ہو جائے، کہ جس کے نتیجے میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے لیے عبادات کرنا مشکل ہو جائے۔ چنانچہ رجب کے چاند کو دیکھ کر پیغمبر نے دعائیں مانگنا شروع فرما دی اور امت کو پہلے سے بتلا دیا کہ 2 مہینے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بذات خود 2 مہینے قبل اس مہینے تک پہنچنے کی اور جانے کی تمنا رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ رجب المرجب کے متعلق احادیث مبارکہ کے اندر بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔
اس کے بعد آنے والا شعبان کا مہینہ پیغمبر نے فرمایا وہ میرا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آنے والا شعبان کا مہینہ پیغمبر نے فرمایا وہ میرا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ پیغمبر نے فرمایا وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو جب اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب ہو گئی، اگلے مہینے کی نسبت پیغمبر علیہ السلام کی جانب ہو گئی، تو لازماً ان دونوں مہینوں کے اندر اعمال کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اعمال کو بہت جلدی قبول فرماتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ 950 سال کی دعوت کے باوجود لوگ نہ مانے۔ 80 یا 82 کے قریب لوگ وہ تھے جنہوں نے حضرت نوح پر ایمان قبول کیا۔ بڑے ظالم قسم کے لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب دعوت دینے کے لیے ان کی مجالس میں جا کر پہنچتے تو یہ ظالم کیا کرتے، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے۔ جب زیادہ تنگ ہو جاتے حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارتے تھے، اتنا زیادہ پتھراؤ کرتے تھے، اکیلی جان سیدنا نوح علیہ السلام کی ان کی جانب سے برسائے جانے والے پتھروں کی زد میں آ کر وہ نیچے دب جاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بچانے کے لیے، ان پتھروں سے نکالنے کے لیے حضرت جبرائیل امین کو آسمانوں پر سے آنا پڑتا تھا۔ حضرت جبرائیل آتے تھے اور وہ پتھر اٹھاتے تھے، حضرت نوح کو آزاد کرتے تھے اور وہ دوبارہ دعوت دیتے تھے۔ ان کے متعلق کتابوں کے اندر آتا ہے 950 سال تک دعوت دینے کے بعد اب انہوں نے اپنی قوم کے متعلق بددعائیہ کلمات اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے، خدایا دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، کھلم کھلا بھی سمجھایا، خفیہ طریقے سے بھی سمجھایا، اللہ جی یہ بات نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہماری نگرانی میں کشتی بنانا شروع کر دیں۔ اس وقت تک اس سے پہلے کبھی کشتی بنی نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، جبرائیل امین کی معاونت سے۔ اب جب کشتی بن رہی تھی تو یہ گزرنے والے گزرتے تھے اور حضرت کو دیکھ کر ہنستے تھے کہ کل تک یہ اللہ رسول کی باتیں کرتا تھا، آج کوئی نیا کام، کوئی نیا کٹا کھول دیا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے کشتی بنائی گئی اور کشتی 3 منزلہ بنائی گئی۔ پھر اللہ کا حکم آیا حضرت نوح علیہ السلام کو، آپ اس کشتی میں سوار ہو جائیے، اپنے ساتھ ایمان والوں کو بھی سوار کر دیجئے۔ تو جس دن حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر کشتی کے اندر سوار ہوئے وہ رجب کا مہینہ تھا۔ وہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ رجب کا مہینہ تھا اور رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ مہینہ تھا رجب کا اور رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ آج 4 تاریخ ہے اور آج سے 1400 سال پہلے اسی 4 رجب المرجب کو، یعنی اسی مہینے کی 4 تاریخ کو صفین کے مقام پر ایک بڑی جنگ ہوئی ہے جس کو جنگ صفین کا نام دیا جاتا ہے۔ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس جنگ کے متعلق جانتا ہوگا۔ اسی مہینے کی 27 تاریخ آتی ہے۔ 27 رجب والی جو رات ہے یہ وہ رات ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر آسمانوں پر معراج کا سفر کروایا گیا۔ اللہ میاں سے ملاقات ہوئی اور نمازیں بھی فرض ہوئیں اور انبیاء کی امامت ہوئی، جنت اور دوزخ کی سیر کروائی گئی۔ وہ رجب کا مہینہ تھا اور چاند کی تاریخ 27 بنتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی تو بہت پہلے بنایا تھا، یعنی کہ اللہ کے نبی سے
حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبوت کب دی تھی؟ فرمایا اس وقت دی تھی جب کہ ابھی تک آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کا دل سورہ یاسین جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے یاسین، تو یہ پیغمبر کا نام ہے۔ یاسین یہ پیغمبر کا نام ہے۔ انک لمن المرسلین، اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو انسانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے پڑھ کر سنایا تھا۔ تو یاسین پیغمبر کا نام، انک لمن المرسلین، انک، اب وہ سامنے ظاہر ہے کوئی ہوگا کہ جس کا نام لیا جا رہا ہے یا جس کے نام کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کو نبوت اللہ نے بہت پہلے دی تھی، لیکن دنیاوی اعتبار سے مکہ مکرمہ میں ہمارے پیغمبر پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا کی طرف جاتے ہیں۔ جب پیغمبر کی عمر مبارک لگ بھگ کوئی 36 سال ہوتی ہے، اللہ کے نبی تو اپنا کیا نام ہے، جب پیغمبر علیہ السلام کی عمر مبارک ہوتی ہے 36 سال، اللہ کے نبی کو تنہائی پسند ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی ہفتے بھر کا سامان لے کر غار حرا کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر عبادات وغیرہ کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے ہوتی ہے تو پہلی وحی لے کر جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ مہینہ تھا رجب کا اور تاریخ تھی 28، مہینہ تھا رجب کا اور تاریخ تھی 28۔ ان تمام واقعات کی روشنی میں احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رجب کا مہینہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر فرمایا یہ اتنا بہترین مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال کا اجر دگنا کر دیا جاتا ہے۔ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال کا اجر دگنا کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اس مہینے کے اندر جو بندہ ایک روزہ رکھے گا، اس مہینے کے اندر جو بندہ ایک روزہ رکھے گا، اس ایک روزہ رکھنے پر اس بندے کو 1 سال کے روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق فرمایا ایک روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اس مہینے کے اندر جو بندہ 7 روزے رکھے گا، اس مہینے کے اندر جو بندہ 7 روزے رکھے گا تو جہنم کے 7 دروازے ہیں، اس 7 روزے رکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازوں کو بند فرما دیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مہینے کے اندر 8 روزے رکھے گا، جو اس مہینے کے اندر 8 روزے رکھے گا، جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس مہینے کے اندر 10 روزے رکھے گا، جو بندہ اس مہینے کے اندر 10 روزے رکھے گا، ان 10 روزوں کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ جو بندہ اس مہینے کے اندر 10 روزے رکھے گا، پیغمبر نے فرمایا وہ اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس مہینے کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 15 روزے رکھے گا، جو بندہ 15 روزے رکھے گا، اس مہینے کے اندر جو بندہ
15 روزے رکھے گا، اس مہینے کے اندر جو بندہ 15 روزے رکھے گا، آسمان پر سے ایک آواز لگانے والا اس بندے کو آواز لگا کر کہتا ہے تمہارے روزوں کی بنیاد پر اللہ نے تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اب نئے سرے سے عمل شروع کرو۔ اور پیغمبر نے فرمایا جو اس سے زیادہ رکھے گا وہ زیادہ فائدہ کمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر میٹھے پانی کی ایک نہر ہے، میٹھے پانی کا ایک چشمہ ہے، چشمہ، اس چشمے کا نام ہے رجب، اس چشمے کا نام ہے رجب۔ اس میٹھے چشمے کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ، اس قسم کے الفاظ آتے ہیں، اس سے زیادہ میٹھا ہے۔ فرمایا کہ جو رجب کے مہینے کو کمائے گا، مطلب اعمال کے ذریعے سے، اس چشمے سے جنت کے اندر اس بندے کو پانی پینا نصیب ہو جائے گا۔ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ میں اور آپ گزار رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر چڑھے، سوار ہوئے تو رجب کا مہینہ تھا اور یکم تاریخ تھی۔ حضرت نوح نے روزہ رکھ لیا، ان کے ساتھ ایمان والوں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ حضرت نوح کے روزے کی برکت اور ان کے ساتھ ایمان والوں کے روزے کی برکت، اگلے 6 مہینے تک مسلسل وہ کشتی پانی کے اندر نہیں ڈوبی، پانی کے اوپر چلتی رہی۔ رجب کا پورا مہینہ، شعبان کا پورا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ، شوال کا پورا مہینہ، ذی قعدہ کا پورا مہینہ، ذی الحج کا پورا مہینہ، یہاں تک کہ محرم کا مہینہ اور عاشورہ والے دن یعنی 10 محرم کو وہ کشتی جا کر جودی پہاڑ پر رک جاتی ہے۔ اس کشتی کے علاوہ سب کچھ اللہ نے غرق کر دیا، کشتی والوں کو بچا دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک تو اللہ کا حکم تھا، ساتھ میں حضرت نوح اور ان کے ساتھی جتنے بھی تھے ان کے روزے کی برکت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت سے اور ہلاکت سے بچا دیا۔ آ رہی سمجھ میں؟ الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں اور 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو نمازوں کا تحفہ ملا اسی مہینے کے اندر، اس لیے کہ نماز کب فرض ہوئی؟ جب پیغمبر معراج پر گئے تھے۔ پیغمبر معراج پر کب گئے تھے؟ رجب کے مہینے میں گئے تھے۔ تو پیغمبر کو اللہ نے جو نمازوں کا تحفہ دیا تو وہ بھی رجب میں دیا۔ اللہ چاہتا کسی اور مہینے میں دے دیتا، رجب کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے تو وہ بھی رجب کے مہینے میں فرض کی ہے۔ ان منفرد خصوصیات کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ، رجب اللہ کا مہینہ، رجب 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 اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ۔ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ ان تمام فضائل کو اگر میں اور آپ اگر یکسوئی کے ساتھ سن کر توجہ کے ساتھ اور اپنے دل اور دماغ میں بٹھائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے ان فضائل کے حصول کے بعد ہمارے لیے کوئی مشکلات ہوں۔ تو رجب کے متعلق یہ باتیں جب ہمارے دماغ میں آتی ہیں اور پھر جب ہم اپنے بڑوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے رمضان المبارک سے پہلے فکر مند ہو جاتے ہیں، دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا رمضان بھی اچھا گزروا دیتے ہیں۔ ایک بات بیچ میں کہہ دوں، ایک بات بیچ میں کہہ دوں، مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، بولو نام سنا ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ، نام سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ بڑے آدمی تھے، بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں میدان جنگ کے اندر
اگر نیند آ جائے، میدان جنگ کے اندر اگر نیند آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے مدد کا اشارہ ہے۔ میدان جنگ کے اندر اگر نیند آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے مدد کا اشارہ ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، 10 صحابہ نے پیغمبر کو گھیر رکھا ہے، پیغمبر علیہ السلام پر کافر مسلسل حملہ کیے جا رہے تھے۔ ان 10 میں سے 9 صحابہ شہید ہو گئے، ایک صحابی حضرت ابو طلحہ زندہ بچ گئے۔ انہوں نے اکیلے کافروں کا مقابلہ کیا، پیغمبر کی جانب آنے والے تیر، آنے والی تلواروں کو اپنے ہاتھ کے وار سے روکتے رہے۔ اتنے وار ان کے ہاتھ پر ہوئے، ان کے ہاتھ نے کام چھوڑ دیا، ہاتھ شل ہوا۔ اس موقع کا کافروں نے فائدہ اٹھایا۔ عتبہ بن ابی وقاص بدبخت نے پتھر اٹھا کر پیغمبر کو مارا، پیغمبر کا سر مبارک زخمی ہوا، لوہے کی ٹوپی، اس کی کڑیاں پیغمبر کے گالوں کے اندر گھس گئیں۔ پیغمبر علیہ السلام پر ابن قمیہ ظالم نے تلوار کا وار کیا، جس سے نبی پاک علیہ السلام کے نیچے والے دانتوں میں سے دائیں سائیڈ کا ایک دانت بھی شہید ہو گیا۔ خون کے زیادہ بہاؤ کی وجہ سے پیغمبر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ کی شان، حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں اللہ کی عجیب مدد آئی کہ میں میدان میں کھڑا تھا کہ مجھے نیند آ گئی، ایسی نیند آئی کہ 2 مرتبہ تلوار میرے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ ٹھیک ہے، تو مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میدان جنگ میں اگر نیند آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے مدد کا، نصرت کا اشارہ ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر دین کی مجالس میں پڑھنے پڑھانے، واعظ نصیحت، تقریر کے دوران اگر کسی کو نیند آتی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے میری گزارش ہے آپ لوگ جاگ کر توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ جو جمائیاں لے رہے ہیں یا جو دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو شیطان کے حملوں کو ناکام بنائیے اور خدا را توجہ کو ادھر کی جانب فرمائیے۔ ٹھیک ہے، امید ہے باقی ماندہ وقت کے اندر آپ حضرات یہ شکایت ہمیں نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، آ رہی سمجھ ریوا میں؟ اور میں نے درس کے اندر کہا تھا جو شہزادے آئے ہوں گے تو ان کو پتہ، اور جو نہیں آئے تو وہ بخشائیں، ان کو اللہ ہی سمجھائے کہ جو ڈرائیور طبقہ بیٹھا ہوا ہے، ہمارے خان پاجی ہیں، گاڑی چلاتے ہیں ماشاءاللہ، تو خان پاجی آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ سو رہا ہو تو آپ اس کو سونے دیں گے؟ بولیے، کیونکہ فرنٹ سیٹ پر سونے والے کی نیند کا اثر ڈرائیور پر ہوتا ہے، اگر وہ سوئے گا تو ڈرائیور بھی گیا۔ اس بنیاد پر پہلے زمانے کا نہیں، مطلب پہلے جب گاڑیاں کم ہوتی تھیں، روڈیں کچی ہوتی تھیں، تو باقاعدہ یہ اصول تھا کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے والا اگر سوئے گا تو چالان کٹے گا۔ کیا کٹے گا؟ چالان۔ اس لیے کہ فرنٹ سیٹ والے کے سونے پر ڈرائیور متاثر ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے اگر ایک فرنٹ سیٹ والا اگر سو جائے تو ڈرائیور متاثر ہوتا ہے، اتنے سارے فرنٹ مین اگر سو جائیں تو ڈرائیور متاثر نہیں ہوگا؟ بولیے۔ لہٰذا آپ حضرات کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اور گستاخی کی معذرت کے ساتھ گزارش کروں گا کہ بیچ میں نیند وغیرہ، دائیں بائیں اگر آپ نے ایک دوسرے کو دیکھنا ہے تو مجھے بتلا دیں، میں تصویریں کھینچ کر آپ کو واٹس اپ کر دوں گا، رچ کے دیکھیے گا جی یہ ہے، اس کا کان ایسا، اس کی ناک ایسی، خوش ہو جائیے گا۔ اب ذرا بات سن لیں، رجب کا مہینہ ہے جی، کس کا مہینہ ہے؟ رجب کا، بالکل توجہ کے ساتھ۔ رجب کا مہینہ ہے، اتنے سارے فضائل، میں نے 25 منٹ آپ کو رجب کے فضائل سنائے، اور یہ سارے وہ ہیں جو مستند ہیں،
اس کے علاوہ کوئی اور فضیلت اگر بیان کرتا ہے وہ جھوٹی ہے، وہ غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ 22 تاریخ کو کنڈے آئیں گے وہ حرام ہے، امام جعفر صادق کی پیدائش غلط ہے، حضرت امیر معاویہ کی شہادت اپنا انتقال کا یوم وفات بنتا ہے، اور جو حضرت امیر معاویہ کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں نام امام جعفر صادق کا دے کر یہ کنڈوں کی رسم کرتے ہیں۔ ان چیزوں کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتلائیں، ان کے علاوہ حقیقت کچھ نہیں ہے، وہ سب بدعات ہیں، وہ سب کی سب خرافات ہیں۔ جب اتنی بات ہمارے دماغ میں آ گئی کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو رجب کے مہینے کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور عبادات بھی قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب کوئی مظلوم کسی ظالم کے خلاف مدد چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا تھا، اے اللہ رجب کی برکت سے اس ظالم کے ظلم سے تو ہمیں بچا لے۔ تو گویا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی اس مہینے کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس مہینے، اگلے مہینے اور اگلے مہینے کی حرمت کا تقاضا یہ ہے ہم ان مہینوں کے اندر نیکیوں کے کام کریں۔ چلو نیکیاں نہیں ہو سکتی، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کم از کم ان مہینوں کے اندر ہم گناہ نہ کریں تو یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ ایک ہے نیکی کرنا، عالمگیر بھائی، ایک ہے نیکی کرنا، تو نیکی کرنے میں ممکن ہے ہمارے لیے دشواری ہو، لیکن ایک ہے کہ گناہ نہ کرنا، تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں، ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ آج کی مجلس میں ہمارے 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق نمازی حضرات اور مسجد میں آنے والوں سے ہے۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ ان 3 گناہوں کو بیان کیا جائے گا۔ وہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بے نمازیوں سے نہیں، ان کا تعلق نمازی حضرات سے ہے، اور ان کا تعلق مسجد میں آنے والوں سے ہے، ان کا تعلق نمازوں کی پابندی کرنے والوں سے ہے۔ لہٰذا آپ حضرات بھی ماشاءاللہ سارے نمازی ہیں، سارے مسجد کے اندر تشریف لائے ہیں، لہٰذا آج کی مجلس میں جو 3 گناہ ہیں، یہ گناہ وہ گناہ ہیں کہ جو گناہ اتنے پختہ ہو چکے ہیں اب ہمیں یقین بھی نہیں آتا اور نہ ہی ہمیں خیال آتا ہے کہ یار یہ گناہ بھی ہم کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلے گناہ کا نام ہے وضو کے اندر پانی کا اسراف کرنا، وضو کے اندر پانی کا اسراف کرنا۔ دیکھیے جی، ہم یہ وضو کرتے ہیں، ہم یہ وضو کرتے ہیں، یہ وضو کیوں کرتے ہیں؟ اگر تو اپنی طبیعت سے کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، ہمارا یہ وضو قابل قبول نہیں۔ اگر یہ وضو نماز سے پہلے، اگر یہ وضو تلاوت سے پہلے ہم اس کو شریعت کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں تو ہمیں وضو ویسے کرنا پڑے گا جیسے وضو کرنے کا ہمیں طریقہ بتلایا گیا۔ وضو کے اندر پانی کا غلط استعمال 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ طریقہ نمبر 1، طریقہ 2 طریقے سے وضو کے اندر پانی کا اسراف ہوتا ہے۔ طریقہ نمبر 1 جو عام طور پر ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ اس طریقے کے اندر ہم مسجد کے اندر یا وضو خانے کے اندر یا گھر کے اندر جب پانی لیتے ہیں وضو کے لیے، تو پانی وضو کے لیے جو استعمال کرنے کی مقدار شریعت نے بتلائی ہے اس مقدار سے بڑھ کر لیتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں کہا کہ وضو کے اندر 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، ہم 4 مرتبہ دھوتے ہیں، 5 دفعہ دھوتے ہیں۔ شریعت نے کہا 3 مرتبہ کلی کرنا، ہم 4 مرتبہ 5 مرتبہ۔ شریعت نے کہا 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ چہرے پر پانی ڈالنا، 3 مرتبہ اپنے کونیوں کو دھونا، 3 مرتبہ اپنے پاؤں کو دھونا۔ اب یہ 3 مرتبہ سے ہٹ کر جو پانی استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ پانی اسراف کے اندر آتا ہے۔
کس کے اندر آتا ہے؟ اسراف کے اندر۔ اور اسراف کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ جو اسراف کرنے والے ہیں، یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، یہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب ہمیں شریعت نے وضو کرنے کا جو طریقہ بتلایا وہ طریقہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک گناہ یہ چل رہا ہے کہ کلیاں کریں گے تو شہزادے بیٹھ جاتے ہیں کلیوں پہ کلیاں۔ بسا اوقات تو اتنی زیادہ گاڑی کلیاں کرتے ہیں کہ اندر سے گردے باہر آنے کا ڈر ہوتا ہے اندر سے گردے باہر نکلنے کا ڈر، اور وہ یہ سمجھنے کہ ماشاءاللہ ہمارا منہ پاک ہو گیا۔ نہ جناب، آپ کا منہ پاک نہیں ہوا، آپ کا منہ گندا ہو گیا، آپ کا منہ گندا ہو گیا، اس لیے کہ 3 مرتبہ سے اوپر جو آپ نے پانی بہایا وہ پانی کا استعمال کرنا شریعت کی روح سے آپ نے حرام کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ حرام کیا۔ بعض شہزادے دوسرا کام کرتے ہیں، نل کے کھولیں گے، نل کا کھول لیا، اب وضو کرنا ہے تو وضو کرنے کے لیے نل کا کھول کر نیچے ہاتھ دھونا شروع کر دیں گے۔ اس طریقے پر بھی وہ جو مسنون مقدار ہے پانی کی وہ مقدار سے زیادہ لے لیتے ہیں، اس مقدار سے زیادہ لے لیتے ہیں۔ منہ کے اندر مسواک چل رہا ہے، نل کا کھلا ہوا ہے، غرارے ہو رہے ہیں، نل کا کھلا ہوا ہے، ہاں ناک کے اندر انگلیاں ماری جا رہی ہیں، نل کا کھلا ہوا ہے، چہرہ دھویا جا رہا ہے، نل کا کھلا ہوا ہے، خلال کیا جا رہا ہے، نل کا کھلا ہوا ہے، مسح کیا جا رہا ہے، نل کا کھلا ہوا ہے، پاؤں دھوئے جا رہے ہیں، نل کا کھلا ہوا ہے، اینڈ میں آ کر باقاعدہ بالوں کو چپکایا جا رہا ہے اور نل کا کھلا ہوا ہے۔ پانی ضائع ہو رہا ہے؟ بولیے، پانی ضائع ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہی 2 طریقے ہیں۔ اگر بیسن پر یا نلکے پر کرتے ہیں تو یہ دونوں کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لہٰذا ہم تو اس وضو کو پیغمبر کی تعلیم کے مطابق مغفرت کا سبب جانتے ہیں۔ اس مغفرت کا سبب جان کر اگر ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارا یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ پیغمبر کے طریقے والا طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک حرام چیز کو ہمارے ساتھ چسپاں کر رہا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے تو فرمایا تھا کہ وضو کے اندر جب تم ہاتھ دھوتے ہو، ہاتھ سے کیے جانے والے گناہ گر جائیں گے۔ یہ کب گریں گے؟ جب ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ اگر 4 مرتبہ دھو دیا تو کیا ہوا؟ یہ ہوا پیغمبر کے طریقے کی مخالفت ہو گئی، ایک حرام کو تم نے اپنے ساتھ چپکا لیا، تو وہ جو گناہ جھڑنے چاہیے تھے وہ جھڑتے نہیں ہیں بلکہ مزید بڑھتے رہتے ہیں۔ بھائی آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ یہیں پر ہیں؟ توجہ ہے؟ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ آ رہی ہے؟ چہرے کو دھو رہے ہیں تو چہرے کے گناہ، منہ کو دھو رہے ہیں تو منہ کے گناہ، ناک کے اندر پانی ڈالا تو ناک والے گناہ، آنکھوں والے گناہ، پاؤں والے گناہ۔ مغفرت کا سبب ہے نا جناب؟ بولیے، مغفرت کا سبب ہے۔ لیکن اگر اس مغفرت والے عمل کو ہم نے پیغمبر کے بیان کردہ طریقے کے برخلاف کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تباہی پلس بربادی۔ بجائے اس کے ہمارے گناہ معاف ہوں، مزید گناہ ہمارے متھے لگتے رہیں گے۔ اگلا سوال کیا کریں؟ مجبوری ہے، وضو کرنا ہے تو اللہ نے 2 ہاتھ دیے۔ اللہ نے کتنے ہاتھ دیے؟ اللہ نے 2 ہاتھ دیے۔ اللہ نے 2 ہاتھ دیے۔ اگر لوٹے سے کرنا ہے پھر تو ٹینشن کی بات نہیں، لیکن اگر نلکے سے کرنا ہے، ایک ہاتھ کو نلکا کھولنے کے لیے استعمال کریں اور دوسرے ہاتھ کو اعضائے وضو کو دھونے کے لیے استعمال کریں تو سنت مقدار بھی پوری ہوگی، ہم اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ یہ نلکا کھول لیا، یہ چلو کے اندر پانی بھر لیا، اس نلکے کو بند کر دیا، اب دونوں ہاتھوں کو مل لیا، اب دونوں ہاتھوں کو مل لیا، پانی کم آئے گا، انکار نہیں، لیکن شریعت نے کہا 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے دھونا، ایک ہے دھونا۔
ایک ہے مسا کرنا، ایک ہے دھونا، ایک ہے مسا کرنا۔ شریعت سے پوچھو جا کر دھونے میں اور مسا کرنے میں کیا فرق؟ تو شریعت کہتی ہے دھونا اس بات کا نام ہے کہ پانی سے مل لیا، مل لینے کے بعد 3 سے 4 قطرے بدن سے ٹپک جائیں تو کہا جائے گا یہ عضو دھل گیا، ٹھیک ہے؟ 3 سے 4 قطرے ٹپک جائیں کہا جائے گا عضو دھل گیا۔ اگر 3 سے 4 قطرے نہ ٹپکیں تو کہا جائے گا مسا ہو گیا۔ ایک چلو پانی لیا، نلکے کو بند کیا تو 3 سے 4 قطرے ٹپکیں گے نہیں؟ بولیے ٹپکیں گے نا؟ جب ٹپکیں گے پہلی مرتبہ کر لیا، دوبارہ نلکے کو کھولیں، دوبارہ یوں ہاتھوں کو مل لیا، تیسری مرتبہ کھولیں تو کیا ہوگا؟ 3 مرتبہ شریعت کا بیان کردہ طریقہ اپنانے پر ان ہاتھوں کے ذریعے سے کیے جانے والے گناہوں کو اللہ کی ذات معاف فرما دے گی۔ اب کلی کرنی ہے، اس ہاتھ کو استعمال کریں۔ جب چلو کے اندر پانی آ گیا تو نلکے کو بند کر لیں، اب اس کے اندر منہ کے اندر پانی کو ڈال لیں، اب ناک میں ڈالنا ہے، اس کو کھول کر اس کے اندر پانی بھر کر اب اس کے بعد یوں ڈال کر اس ہاتھ کو استعمال کر لیں۔ سنت کے مطابق کیا تو یہاں سے ہونے والے اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب چہرے کو دھونا ہے تو یوں ایک مرتبہ کھولیں، یہ چلو بھر گیا، ایک ہاتھ سے بھی ہمارا چہرہ دھویا جا سکتا ہے۔ بھئی پانی پہنچ جائے گا، دوسرے ہاتھ کو مل کر رگڑ کر پانی جہاں تک نہیں پہنچا وہاں تک پہنچا لیا جائے تو اس طریقے پر کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ ہمارے اعضائے وضو سے کیے جانے والے سارے کے سارے گناہ ہمارے دھل جائیں گے۔ مشکل تو نہیں ہے بھیا؟ بولیے مشکل تو نہیں ہے؟ اب یہ ہمارے سوال کا جواب آ گیا، یار یہ تو جدی پشتی نمازی ہے، مسلمان ہے، پر آج تک یہ بڑا ہٹ حرام ہے، بڑا خناس ہے، یہاں پر محراب کا نشان ہے لیکن اس کی طبیعت کے اندر چینج نہیں آیا، اس بنیاد پر کہ ہر نماز سے پہلے وضو کرتا ہے لیکن وضو باپ دادا کے طریقے پر کرتا ہے، حضرت فاطمہ کے ابا کے طریقے پر نہیں کرتا۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی۔ یہ گناہ ہے۔ گناہ نمبر 1 کیا ہے؟ وضو کرنا، وضو کے اندر پانی کا اسراف کرنا۔ یہ متعلقہ گناہ کس سے ہے؟ نمازیوں سے ہے۔ بھئی وضو وہی کرے گا جو نماز پڑھے گا، جس کو نماز نہیں پڑھنی وہ وضو نہیں کرے۔ یہاں تک فرمایا گیا اگر تم بہتے پانی کے اندر نہر چل رہی ہو وہاں بھی وضو کرنا ہے تو چندہ پانی اتنا لینا ہے جتنا تمہاری ضرورت ہے، جتنا تمہاری کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ تو کلیاں کتنی مرتبہ کرنی ہے؟ 3 دفعہ، وضو خانے میں بھی، لوٹے سے بھی، بیسن پر بھی اور نہر کے اندر بھی۔ یہ نہیں کہ نہر پر بیٹھے ہیں تو جی پانی چل رہا ہے، نہیں نہیں نہیں۔ اب سوال یہ ہے اگر میں اور آپ اس بات کو سوچیں تو دماغ کہے گا یہ تو بہت مشکل کام ہے یار، کون کرے گا؟ چھوڑو جی، اللہ آپ بخشیسی، بالکل اللہ آپ بخشیسی، پر جو نبی کے طریقے پر جائے گا اللہ اسی کو بخشے گا، ادروائز اللہ نہیں بخشے گا۔ اس گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تھوڑی سی توجہ، موبائل کو بند کر دیا کریں۔ آپ کے جو یارانے ہیں وضو خانے میں یارانے نہ لڑایا کریں۔ وضو خانے کے اندر نلکا کھول کر جگہ نیچے دھوئی جاتی ہے، وہ تمہارے ابا کا پانی ہے، اللہ تم سے پوچھے گا نہیں یہ پانی کس کا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ پانی کس کا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ یہاں پر میٹھے پانی سے استنجا کرتے ہو، کبھی سوچو تو صحیح بلوچستان کے لوگوں کے بارے میں کہ جن کو میٹھا پانی پینے کو نہیں ملتا ہے۔ ہمارا روزانہ جتنا پانی وضو کے اندر بے جا خرچ ہوتا ہے، یعنی کام والا نہیں، جو بے جا خرچ ہوتا ہے، خدا کی قسم بلوچستان کے اندر ہر دوسرا بندہ گردے کا مریض، وجہ ان کو صاف پانی نہیں ملتا، رات کو پانی نکال کر رکھتے ہیں، صبح تک مٹی تہ کے اندر بیٹھتی ہے، اس کے بعد وہ پانی پیتے ہیں۔
شریعت کے مطابق نہ کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہے. گناہ تو گناہ ہے، پھر یہ نعمت کم ہو جاتی ہے، پھر یہ نعمت کم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں تمہارے ہاتھ اس پانی سے پاک ہوں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہاتھوں کو پانی سے بھی پاک کرنا ہے، اور ان ہاتھوں کے ذریعے سے کیے جانے والے گناہوں کی پاکی بھی ہو جائے، جس کو باطنی پاکی کہا جاتا ہے. اگر اس طریقے پر آدمی وضو کر کے نماز کے لیے آئے گا تو نماز میں بھی اس کا دل لگے گا، نماز کے اندر بھی کیا لگے گا؟ دل لگے گا. اور اگر ایسا نہیں تو شیطان کے بھائی اگر مسجد میں آئیں گے تو ان کا نماز میں دل لگے گا؟ بولو. شیطان 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 کا بھائی، شیطان کا بھائی. ظاہر ہے کہ بھائی وہاں فضول خرچی ہم نے کی، اسراف کیا. یا تو اللہ کے قرآن کا انکار کرو یا اس کی ہر بات کو مانو. اللہ قرآن میں کہتا ہے فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی. تو شیطان کا بھائی کعبۃ اللہ میں بھی چلا جائے تو شیطان کا بھائی ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ تو جیسے شیطان اللہ کی رحمت سے دور، ایسے ہی شیطان کا بھائی بھی اللہ کی رحمت سے دور. ہم آتے ہیں مسجد میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ تو ہم پر رحمت کے دروازے کھول دے. اللہ تو تیار ہے، لیکن وضو کر کے ہم نے شیطان کا سہارا لیا، لہذا اللہ کی رحمت شیطان کی جانب نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے شیطان کو وَإِنَّ عَلَيْكَ لعنتی، تجھ پر میری لعنت ہے، تجھ پر میری لعنت ہے. تو لعنت اور رحمت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اب ہماری مرضی ہے ہمیں رحمت لینی ہے یا لعنت لینی ہے. اب ہماری مرضی ہے ہم نے رحمت لینی ہے یا لعنت لینی ہے. دوسرا بڑا سنگین گناہ جو نمازیوں سے متعلقہ ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا. مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا، یہ والا گناہ بھی وہ لوگ کرتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، نماز سے پہلے آتے ہیں، نماز کے بعد دیر تک مسجد کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، اس میں دنیاوی باتیں کرتے ہیں. مسجد کے اندر کی جانے والی باتیں تین طرح کی ہوتی ہیں. مسجد کے اندر کی جانے والی باتیں تین طرح کی ہوتی ہیں. مسجد کے اندر کی جانے والی باتیں تین طرح کی ہوتی ہیں. نمبر ایک، مسجد کے اندر بیٹھ کر کسی کی غیبت کرنا. کسی کی غیبت کرنا، غیبت کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے. غیبت کو پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ تو ہے مسجد، اس کی تو بات چھوڑیں. اگر کوئی بندہ خالی مصلی پر کہ جس پر مسجد کا حکم نہیں لگتا، اگر وہاں پر بھی زنا کرے ہم اس کو کتنی لعن طعن کرتے ہیں، پھر مسجد کے اندر زنا کرے ہم اس کو کتنا لعن طعن کریں گے. تو پیغمبر کے فرمان کے مطابق تمہاری دماغ کے اندر زنا بڑا گناہ ہے، لیکن شریعت کا مزاج بتلاتا ہے زنا سے بھی بڑا گناہ وہ غیبت کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ غیبت کرنا ہے. جب زنا سے ہمیں نفرت ہے تو سوال یہ ہے کہ غیبت سے شریعت کو کتنی زیادہ نفرت ہوگی. مسجد میں آ کر حلقے بنا کر بیٹھ کر غیبتیں کرنا، کیا کرنا؟ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، میری امت کے آخری زمانے میں پیغمبر کا فرمان ہے. سنو بھیا، پیغمبر فرماتے ہیں، سنو بھیا، پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے مسجدوں کے اندر حلقے بنا کر بیٹھ جائیں گے، دنیا کا تذکرہ ان کے پاس ہوگا، ان کو دنیا محبوب ہوگی. اے میری امت کے لوگوں، ان کے پاس جا کر مت بیٹھنا، اللہ کو ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کو ان کی عبادت وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں. پیغمبر نے فرمایا
بھائی میں نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا مسجدوں میں حلقے بنا کر بیٹھیں گے، دنیاوی باتیں کریں گے، ان کے پاس جا کر مت بیٹھنا، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، مطلب ان کی عبادات کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو ایک تو ہوتی ہے غیبت والا، یہ تو حرام ہے بھائی۔ نمبر 2، مسجد کے اندر جائز باتیں کرنا، لیکن دنیا کی جائز بات ہو لیکن دنیا کی، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ نمبر 3، مسجد کے اندر آ گئے ایک بندے کو کوئی خاص پیغام دینا تھا، مسجد میں اچانک اس پر نظر پڑ گئی تو اس سے جا کر وہ پیغام شیئر کر دیا، اس کو بھی گناہ اور ناجائز لکھا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ اگلی بات بڑی خطرناک بات، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سب کہہ دو رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے آداب المساجد۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ بولو، آداب المساجد۔ جو مسجد میں آنے والے ہیں فرض کے درجے میں آداب المساجد نامی کتاب کا مطالعہ کریں۔ اس میں حضرت والا نے 2 باتیں لکھی ہیں، 2 حدیثیں لکھی ہیں۔ پہلی حدیث میں حضرت والا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرتا ہے اس کا یہ عمل اس کے نیکیوں کے ذخیرے کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسا کہ آگ لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اب میں اور آپ سوچیں، ہم مسجد میں کس لیے آتے ہیں؟ اعمال برباد کرنے کے لیے یا اپنے اعمال کو بنانے کے لیے؟ اعمال کو برباد کرنے کے لیے یا اعمال کو بنانے کے لیے؟ بھائی پیغمبر کی بات پتھر پہ لکیر ہے، جو دنیاوی بات کرے گا۔ اب دیکھو، اب جو آپ حضرات بازار سے آئے ہوں گے، یقیناً آئے ہوں گے، بازار سے گزر کر آئے، اور آپ حضرات نے اگر بازار میں آتے ہوئے یہ کلمہ پڑھ لیا، کون سا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک مرتبہ پڑھ لیا تو نامہ اعمال کے اندر 20 لاکھ نیکیاں جمع کر دی گئیں۔ اور مسجد کے اندر آ کر اگر ایک دنیاوی بات بھی کر لی تو سارا کا سارا ذخیرہ ضائع ہو جائے گا۔ پیغمبر کے فرمان کا یہ مقصد ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جو مسجد کے اندر آ کر دنیاوی بات کرے گا اس کے اعمال کا ذخیرہ یوں ختم ہو جائے گا جیسا کہ آگ لکڑیوں کے ٹال کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ مسجد کے اندر آنا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، انکار نہیں۔ ان نماز کے انتظار میں بیٹھنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ فضائل اعمال پیچھے رکھی ہوگی۔ فضائل نماز کے اندر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مسجد کے اندر ایک نماز با جماعت پڑھنے کا ثواب 3 کروڑ 35 لاکھ 54 ہزار 432 گنا زیادہ ہے۔ کتنا؟ بولو، 3 کروڑ 35 لاکھ 54 ہزار 432 گنا زیادہ ثواب ہے۔ کس بنیاد پر ہے؟ مسجد کی بنیاد پر بندہ آئے، نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے، نماز کا وقت ہو نماز پڑھے اور پھر واپس چلا جائے، دنیاوی بات نہ فرمائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت مفتی صاحب نے دوسری حدیث نقل کی کہ جب لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیاوی بات کرتے ہیں فرشتہ آواز لگاتا ہے، اسکت یا ولی اللہ، او اللہ کے ولی چپ ہو جا۔ کیا کہتے ہیں؟ او اللہ کے ولی چپ ہو جا۔ فرشتہ کیا کہتے ہیں؟ بولو، منہ سے بولو، نیند آ رہی ہے۔ او اللہ کے ولی چپ ہو جا۔ اگر وہ بندہ چپ ہو گیا، باز آ گیا، فبیہا، اگر باز نہیں آیا دوبارہ فرشتہ آواز لگاتا ہے، اسکت یا بغیظ اللہ، او اللہ کی نظروں سے گرنے والے چپ ہو جا۔ او اللہ کی نظروں سے گرنے والے چپ ہو جا۔ او اللہ کی نظروں سے گرنے والے چپ ہو جا۔ اگر پھر بھی چپ نہیں ہوتا تو فرشتہ تیسری مرتبہ آواز لگاتا ہے، اسکت لعنت اللہ علیک، چپ ہو جا، تجھ پر اللہ کی لعنت۔
مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا کوئی مذاق نہیں ہے. ایک کتاب ہے تھوڑی سی موٹی ہے، دقائق الاخبار اس کتاب کا نام ہے. اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کل قیامت کا دن ہوگا، ایک جانور آئے گا. وہ جانور شکل کے اعتبار سے بچھو کی نسل کا ہوگا. جانور شکل کے اعتبار سے بچھو کی شکل کا ہوگا، پر اتنا بڑا ہوگا کہ منہ اس کا آسمان پر اور دم اس کی زمین پر ہوگی. میدان محشر میں وہ 70 مرتبہ آواز مارے گا. کیا آواز مارے گا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے مقابلہ کیا اور اللہ کو مقابلے کی دعوت دی؟ 70 مرتبہ آواز مارے گا. جبرائیل امین پوچھیں گے کون ہے بھائی وہ؟ تمہیں کس بات کی تلاش ہے؟ کس قسم کے لوگ؟ تو اس جانور کا نام ہوگا حریش. کیا نام ہوگا؟ حریش. ہا حلوے والی، آگے را، آگے یا، آگے شین. اس جانور کا نام کیا ہے؟ حریش. وہ کہے گا جبرائیل مجھے 5 قسم کے بندوں کی تلاش ہے. کون کون سے؟ نمبر 1 نماز چھوڑنے والے. کون؟ فجر کس کس نے پڑھی آج؟ باقی تو ماشاءاللہ مدینہ والے ہیں نا سارے. اور عشاء کل کس کس نے پڑھی ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ جاؤ گے وہیں پر. ہم دعا تو نہیں کر رہے، لیکن بظاہر جو حالات ہیں وہ کیا کہے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ کہاں ہیں نماز چھوڑنے والے؟ یہ نہیں کہا کہ 5 نمازیں چھوڑنے، نہیں، نماز چھوڑنے والے. تو نمازوں میں فجر بھی نماز ہے اور عشاء بھی نماز ہے. فجر بھی نماز ہے اور عشاء بھی نماز ہے. نمبر 2 کہاں ہیں وہ جو زکوٰۃ روکنے والے؟ کہاں ہیں وہ زکوٰۃ روکنے والے؟ نمبر 3 کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہیں وہ؟ نمبر 1 نماز چھوڑنے والے، نمبر 2 زکوٰۃ روکنے والے، نمبر 3 کہاں ہیں وہ جو سود کھانے والے؟ کہاں ہیں وہ جو سود کھانے والے؟ کہاں ہیں وہ جو سود کھانے والے؟ تو سود ہم سارے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ بولو، سود کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ کہاں ہے وہ سود کھانے والے؟ اور نمبر 4 میرے دماغ سے نکل گیا، نمبر 5 کہاں ہے وہ جو مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کیا کرتے تھے؟ یہ اعلان کرنے کے بعد وہ اتنا بڑا جانور ہے، ان 5 اقسام کے لوگوں کو اپنے منہ کے اندر لے گا. ظاہر اتنا بڑا منہ ہوگا تو جبڑے کتنے بڑے بڑے ہوں گے، اور ان کو چبائے گا منہ کے اندر، چبائے گا چبائے گا، یہاں تک کہ لے جا کر ان کو جہنم کے اندر ڈال دے گا. ایک کتنی بڑی ذلت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، یہ باتیں مذاق نہیں ہیں. تو مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کون کرے گا؟ جو مسجد میں آئے گا. جو مسجد میں آتا ہی نہیں ہے اس کا تو یہ گناہ نہیں. ہم مسجد میں کیوں آئے تھے جناب؟ نیکیوں کا پنڈورا باکس تیار کرنے کے لیے. لیکن پیغمبر تو فرما رہے ہیں آپ نے جو حرکتیں مسجد کے اندر بیٹھ کر کی ہیں اس میں پنڈورا باکس کے اندر لیکیج بن گیا ہے. کیا بن گیا ہے؟ لیکیج بن گیا. پہلا گناہ ہمارا کیا ہے؟ وضو کا پانی اسراف کرنا. دوسرا گناہ ہمارا کیا ہے؟ بولو، مسجد میں آنا اور دنیاوی باتیں کرنا. اور گناہ نمبر 3 ہمارا مسجد کے اندر بچوں کا لانا. بچے 3 طرح کے ہیں بھائی. بچے کتنی طرح کے ہیں؟ ایک بچہ 1 سال سے لے کر 5-6 سال تک، اس بچے کو نہ کھانے کی تمیز، نہ پینے کی، نہ پوٹی کی، نہ پخانے کی، نہ پاکی نہ پاکی، نہ اس کو پتہ مسجد کیا ہے. ایسے بچے کو لانا مسجد کے اندر یہ حرام ہے، ناجائز. ان کو کیوں لا رہے ہو؟ مسجد کے تقدس کو یہ پامال کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر بچے جو 7 سال سے 8 سال کی درمیانی عمر کے ہوتے ہیں، ایسے بچوں کو چونکہ کچھ نہ کچھ مسجد کا پتہ ہوتا ہے، نماز کا پتہ ہوتا ہے، اس بنیاد پر اگر ان کو لانا چاہیں والدین اپنے نگرانی میں لا سکتے ہیں، پر نہ لانا زیادہ بہتر ہے. اور تیسری قسم ان بچوں کی ہے کہ جو بچے قریب البلوغ ہیں، یعنی 15 سال میں بالغ ہو رہے ہیں، 11 سال 12 سال کی عمر ہے. اب یہاں پر ہم سے گناہ کیا ہو رہا ہے؟ گناہ یہ ہو رہا ہے، شریعت نے ہمیں حکم دیا مردوں کی صف آگے بنیں گی، بچوں کی صف ان کے پیچھے بنیں گی،
بڑوں کی صف کے اندر، بالغوں کے اندر نابالغ کو کھڑا نہیں کرنا، ان کی صف الگ ہے۔ ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے، ہمارے شہزادے عام طور پر اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ بس رکوع میں مولانا چلے جائیں، ہم پیچھے سے آ کے کھڑے ہو جائیں، اور بچے جتنے بھی ہیں یہ پہلے آ جاتے ہیں، یہ آگے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پیچھے سے خان صاحب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں چھوٹا بچہ پہلی صف کے اندر، تو بچے کو کھینچ کر پیچھے کر دیتے ہیں۔ وہ بچہ جو پہلی صف میں تھا سلام پھیرنے کے بعد وہ پیچھے ہوتا ہے، بچہ ضد کرتا ہے، پیچھے جانا نہیں چاہتا، یہ شہزادہ بچے کو اٹھا کر پیچھے کر دیتا ہے۔ یہ قطعاً حرام ہے، یہ حرام ہے بھائی۔ یہ بچوں کے ساتھ کون سا رویہ آپ نے اختیار کر رکھا ہے؟ ٹپک ٹپک کی آوازیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اپنے بچوں کو مارو نا یار، مسجد بھائی یہ تو اللہ کا شکر، گندے ہیں میلے ہیں کچھ بھی ہیں، مسجد میں تو آ رہے ہیں۔ آپ کے وہ خنزیر کہاں پر ہیں جن کو آپ مارتے نہیں ہیں؟ وہ کہاں ہے خنزیر آپ کے؟ وہ بھی تو آپ کے بچے ہیں۔ یہ گناہ ہے مسجد کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بچوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھا۔ حضرت انس کی روایت مشہور ہے کہ 10 سال گزر گئے پیغمبر کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا، یہ خادم تھے، سگے بیٹے بھی نہیں تھے۔ کیا کہا؟ 10 سال میں کبھی مجھے پیغمبر نے یہ نہیں کہا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یا کسی کام کے متعلق یہ نہیں کہا یہ کام تم نے کیوں کیا۔ ہم مسجد میں آتے ہیں گناہ معاف کروانے، یا بچوں کو مار کر الگ سے گناہ اپنے دماغ پر لینے۔ پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بچوں کے برابر میں کھڑے ہونے کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری نماز نہیں۔ بھائی آپ کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیوں؟ ہم سارے بالغ ہیں، ہماری نماز میں کلام ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو نابالغ بچے ہیں نا، ان کی نماز سچ مچ نماز ہے، ان کی نماز کیا ہے؟ سچ مچ نماز ہے۔ لہذا ہماری نماز ان کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کے بغل میں کھڑے ہونے سے ہماری نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات کرنے کا مقصد کہ بھائی عزت والے مہینے چل رہے ہیں، ان میں اگر نیکیاں نہیں کر سکتے تو کم سے کم گناہ اپنے سر نہ تھوپے جائیں، تاکہ کچھ نہ کچھ اعمال کا ذخیرہ ان نیک اعمال کی صورت میں ہمارے پاس جمع ہوتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔